بدل دے دل بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لقب کیا دیا تھا بنا؟ خلیل۔ کیا لقب تھا ان کا؟ خلیل لقب تھا۔ اور ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ حبیب۔ کیا لقب تھا؟ حبیب اللہ۔ ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ خلیل۔ آئیے آج میں آپ کو حبیب اور خلیل کا فرق جو علماء کرام نے بیان کیا ہے اسی انداز سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان سے بے شمار امتحانات دیے۔ کبھی وہ نمرود کے دربار میں جا کر نمرود کو چیلنج کر لیا۔ نمرود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، زندہ کو مردہ کرتا ہوں۔ اور کبھی وہ کچھ کہتا ہے تو پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام چیلنج کرتے ہیں، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو پھر سورج کو جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن نے اس الفاظ میں اس کی ضلالت کو بیان کیا ہے، وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب وہ کافر لاجواب ہو گیا، بے بس ہو، اب اس کے پاس کا کوئی جواب نہیں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کافروں کے بت خانے میں جاتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کے گلے میں کڑھاڑا لٹکا کر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کافر آ کر دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کر دیا، ہمارے معبودوں کے سار اڑا دیے۔ تو آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم۔ قرآن پاک نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں جو ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، بتوں کو مت پوجو، ان کے سامنے مت رکو، ان سے مت مانگو، ان سے مرادیں مت مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، یہ اسی کا کام۔ تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں۔ وہ کہاں بولتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے عقل کے اندھے تھے، اس کے باوجود کہ ان پہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے بت تو کر کچھ نہیں، بجائے شرمندگی کے، بجائے ندامت کے، اب تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے کہ یہ دیکھو ہمارے خدا تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں، وہ اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے کہ جس نے ان کی گردنیں اڑائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا تو فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے تھے۔ تو شرمندگی کی بجائے فیصلہ یہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ بہت بڑا چیخا تیار ہوا، آگ تیار ہوئی، بلکہ شیطان نے ان کو یہ بھی رہنمائی کی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنا ہے، دور سے، اگر وہ خود قریب آتے تھے خود جلتے تھے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ذرہ برابر خوف نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا اللہ بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن اس آگ کے اندر گزارے، لیکن ان کو ایک ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی، بلکہ ان کی بہادری کو کوئی شاعر یوں کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام اب بھی۔ تو بعد میں ابراہیم علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، تو فرمایا وہی 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے امتحانات دیے۔ کبھی کہا کہ اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو،
کبھی کہا کہ اس کو میرے نام پہ قربان کرو، یہ بات کبھی تفصیل سے بعد میں ذکر کروں. تو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اللہ کے نام پہ قربان کیا. مختلف قسم کی قربانیاں لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا کہ ان کو اپنے پاس عرش اولا پر بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب میرے اور قریب ہو جا. ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، ان کو قدرت کے راز دکھائے، ان کو سیریں کروائیں، جنت جہنم کی سیر کروائی اور ان کو اپنا حبیب بنایا. اور پھر کیا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب تو آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا. کہیں جب نبی پاک علیہ السلام غمزدہ اور پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی کلام اتار دیتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر امت کثیر عطا فرمائی ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. تو یہ میں نے مختصر عرض کیا حبیب اور خلیل میں فرق. مختصر میں یوں کہوں گا کہ خلیل وہ جس سے قربانیاں لے کر اپنا معنی خلیل کا بھی دوست حبیب کا بھی دوست ہے، جس سے قربانیاں لے کر اپنے دوست اور خلیل کا لقب عطا فرمایا گیا. اور حبیب وہ جس کے اوپر نعمتوں کی عنایات کی بارشیں فرما کر، بے شمار نعمتیں عطا فرما کر جس کو یہ لقب دیا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا. بدل دے دل بدل دے.